الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره
وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان اللهم واحفظنا فإنك خير الحافظين اللهم اهدنا الصراط المستقيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ انعام کی آیت نمبر 56 سے ہوا چاہتا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے قل اے محبوب آپ فرما دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان بتوں کی پوجا کروں جنہیں اے کافروں تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ اس آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے منع کیا گیا ہے باطل معبودوں کی پوجا کرنا، تو اس سے پتہ چلا کہ جو رستہ غلط ہے، بے دینوں کا رستہ ہے، گمراہوں کا رستہ ہے، اس رستے پر چلنے کی ممانعت کی گئی ہے اور اس سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات پر نہیں چلتا، کیونکہ جس طریقے پر تم چل رہے ہو تمہارا طریقہ فقط اپنی خواہشات، اپنے نفس
کو تسکین پہنچانا ہے تم اسی کی ہی بات مانتے ہو، جو تمہیں اپنے لیے بھلا لگتا ہے تم وہ کام کر گزرتے ہو، تم اپنے نفس پر چلنے والے ہو، تم قرآن اور حدیث کی دلیل کی اتباع کرنے والے نہیں ہو۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اگر میں بھی تمہاری طرح نفس کی اتباع کروں تو میں بھی بہک جاؤں گا اور اس وقت میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ ہوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نفس کا وار، نفس کی ماننا یہ اتنا خطرناک ہے کہ انبیاء علیہم والسلام خود حضور کو اپنے بارے متعلق فرما رہے ہیں کہ اگر میں بھی اس کی پیروی کروں تو میں بھی بہک جاؤں۔ تو یہ دراصل تعلیم امت کے لیے ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو جو خیال بھی گزرتا ہے وہ رب کی عطا اور رب کے حکم سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو دراصل یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ اگر ہم اپنے نفس کی اتباع میں لگ جائیں، جو ہمارے نفس ہمیں کہے ہم وہ کریں گے تو ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور مجھے اس کی معرفت حاصل ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، حالانکہ تم نے اس رب کو جھٹلایا ہے۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، کفار مذاقاً حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہتے تھے کہ جس عذاب کا آپ ہمیں ڈراتے ہیں، جس عذاب سے، وہ عذاب آپ ہم پر لے کر کیوں نہیں آ جاتے؟ اس عذاب میں جلدی کیجیے۔ تو آیت کریمہ کا نزول ہوا، فرمایا جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے وہ عذاب میرے پاس نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہے۔ جب تمہارا وقت آ جائے گا، جس وقت تمہارے مقدر میں لکھا ہے کہ عذاب نازل ہوگا تو اسی وقت پہ عذاب نازل ہو جائے گا۔ یقص الحق، وہ حق فرماتا ہے، وہو خیر الفاصلین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، لو ان عندی ما تستعجلون بہ، جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ عذاب اگر میرے پاس ہوتا تو لقضی الامر بینی و بینکم، تو چونکہ مجھے اپنے رب سے محبت اتنی ہے کہ تم میرے رب کے مخالف ہو، ایک تو مخالفت بھی کرتے ہو، میرے رب کو وحدہ لا شریک بھی نہیں سمجھتے، اس کی توحید کے اقرار بھی نہیں کرتے، ساتھ اس عذاب کا مذاق بھی اڑا رہے ہو، تو اگر یہ میرے پاس ہوتا تو لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ فوراً ہی کر دیا جاتا، فوراً عذاب آتا، تم تباہ و برباد ہو جاتے۔ لیکن وہ رب ہے، رحمان رحیم ہے، کریم پروردگار ہے، وہ اگر مہلت دے رہا ہے تو اس کی مہلت کو غلط رنگ مت دو، بلکہ تم اس کی بارگاہ میں رجوع کرو، گناہوں سے توبہ کرو، اس کو وحدہ لا شریک مان لو، تم مان لو گے تو اس میں تمہارا بھلا اور عافیت ہے۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بآواز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا۔ آگے ارشاد فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کے خزانوں کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہیں۔ لا يعلمها الا هو،
غیب کے خزانوں کی کنجیوں کو صرف وہی جانتا ہے۔ ذاتی طور پر ہر غیب پر مطلع اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ کوئی چیز اس کے سامنے پوشیدہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ذاتی طور پر ہر پوشیدہ چیز کو یاد رکھیے گا، یہ پوشیدہ چیز بھی ہمارے اعتبار سے ہے کہ ہمارے لیے وہ پوشیدہ ہے۔ رب کے سامنے تو ہر چیز ہی ظاہر ہے، تو اس کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، لیکن فرمایا گیا جو پوشیدہ ہے وہ بھی ہمارے اعتبار سے ہے، اس پوشیدہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے، سب چیزوں کو وہی جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اس کے علم کی کیا ہی شان ہے۔ فرمایا زمین پر جو پتا بھی گرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو اس کا علم ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی اندھیریوں میں کوئی ایک ایسا دانہ نہیں، ولا رطبن، اور نہ ہی کوئی تر میں، ولا یابسن، اور نہ ہی کوئی خشکی میں، کوئی ایک ایسا دانہ بھی نہیں ہے مگر الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب کا سب روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں معمولی ذرہ بھی کوئی اگر چیز ہے تو اس کا علم اللہ تبارک و تعالی کے پاس موجود ہے۔ اس رب نے، اس پروردگار نے جس کے پاس یہ سارے علم کی خزانوں کی کنجیاں ہیں، اسی رب نے یہ علم کے خزانوں کی کنجیاں اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی وہ ذات ہے جو رات کے وقت تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، تم پر نیند مسلط ہو جاتی ہے، تمہارے تصرفات، دیکھنا، سننا، اٹھنا، بیٹھنا، چھونا، کھانا، چکھنا، یہ تمام تصرفات نیند کے وقت معطل ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا وہ ذات وہ ہے جو رات کے وقت تمہاری روح قبض کر لیتی ہے۔ نیند یہ موت کی بہن ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جو کچھ تم دن میں کماتے ہو اللہ تبارک و تعالی اسے جانتا ہے، وہ چاہے حلال روزی ہو، حرام روزی ہو، جو کچھ تم اس دنیا میں دن کے اجالے میں کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس ایک ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے۔ تم رات کو نیند میں ہوتے ہو، صبح کا وقت ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی دن کے وقت تمہیں اٹھاتا ہے۔ کیوں؟ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تمہاری قسمت میں جو وقت مقررہ لکھا ہوا ہے وہ پورا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندہ آدم، ہر انسان کے مقدر میں جو سانسیں لکھی ہیں وہ ضرور پوری ہونی ہیں۔ تو جس کی سانسیں ابھی باقی رہنا ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی رات کی نیند کے بعد اسے صبح کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا پھرنا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، تو جو تم عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی پھر وہاں تمہیں اس کی خبر دے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے باخبر ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی وہ رب ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اسی رب نے تم پر نگہبان بھیجا ہے۔ وہ نگہبان کون ہیں؟ جو انسان کے دونوں کندھوں پر انسان کی نیکی اور بدی لکھنے والے دو کرامن کاتبین نامی فرشتے موجود ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت واقع ہو، اس کا وقت مقرر آ جائے، تو توفتہ رسولنا، ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔
وہم لا یفرطون، اور وہ اس کام میں بالکل بھی قصور نہیں کرتے، جیسا انہیں حکم دیا جاتا ہے ویسا ہی حکم بجا لاتے ہیں، ذرہ برابر بھی اس حکم کی تعمیل میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر پھیرے جاتے ہیں اپنے سچے مولا اللہ تبارک و تعالی کی طرف۔ الا، اے سننے والوں سن لو، لہ الحکم، حکم اسی کے لیے ہے، فیصلہ اسی کا ہے، وہ جو فیصلہ فرمائے گا وہی نافذ العمل ہوگا۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہی سب سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وہ رب اتنی عظیم قدرتوں کا مالک ہے کہ اسے حساب لینے میں دنیا کے سیکنڈ بھی کیا چیز ہوں گے، وہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے سے بھی پہلے ساری مخلوق کا حساب لینے پر قادر ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی مشرکین اور کفار کو اپنی توحید، اپنی وحدانیت پر دلیل دیتے ہوئے سمجھا رہا ہے۔ ذرا بتاؤ، سوچو تو صحیح، خشکی اور تری کی اندھیریوں میں جب تم پھنس جاتے ہو، خشکی کا سفر ہو یا دریائی سفر ہو، اور اس سفر میں جب تم پھنس جاؤ، تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، تو اس مصیبت میں تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ تدعونہ، اس مصیبت میں تم اسی کو پکارتے ہو، تضرعاً، گڑ گڑا کر، وخفیہ، اور آہستہ آواز ہو کر۔ تم ایسے موقع پر کہ جب تم مکمل طور پر پھنس چکے ہو، لاچار ہو، اب تمہیں معلوم ہے کہ اب ہم ایسی مصیبت میں مبتلا ہیں کہ اس مصیبت میں اگر ہم نے اپنے باطل بتوں کو بھی پکارا تو وہ بھی ہماری پکار نہیں سنیں گے، تو ایسے موقع پر تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ لئن انجانا من ہذہ، مشرکین مکہ جب اپنے سفر پر ہوتے اور ایسی مصیبت ان پر واقع ہو جاتی تو وہ صرف ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی ہی کو پکارتے تھے، اسی کے حضور عرض کرتے تھے یوں کہتے ہوئے، لئن انجانا من ہذہ، کہ اے اللہ، اے پروردگار، اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور بالضرور تیرا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، تیری توحید کو ماننے والوں میں سے ہو جائیں گے، تیرا شکر ادا کریں گے کہ تو نے ہمیں اتنی بڑی مصیبت سے امن عطا کیا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اللہ تبارک و تعالی ہی کی وہ ذات عظیم ذات ہے جو تمہیں نجات دیتی ہے اس مصیبت سے، ومن کل کرب، اور ہر طرح کی مصیبت بے چینی سے فقط اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات امن اور نجات عطا فرماتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑا دلی سکون موجود ہے۔ ویسے ہی آج ہمارے یہاں معاشرے میں بے روزگاریاں، مہنگائیاں اتنی پریشان کرنے والی ہیں، ایک عام سا عام بندہ اس وقت ان حالات میں خوب پریشان ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، کہ ہر تکلیف سے نجات اللہ تبارک و تعالی کی ذات عطا فرماتی ہے، تو یہ وہ آیات کریمہ ہوتی ہیں جب انسان ان آیات میں غور کرتا ہے، جس قدر غور کرتا رہتا ہے اس کا ذہنی سکون اسے میسر آتا رہتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی رہتی ہیں، ثواب کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اللہ اس کی پریشانیوں کو ذہنی سکون میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید مقام غور ہے، دعوت فکر دیتا ہے۔ ہم کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ کیا ہمارا دانہ پانی، ہمارا روزگار، ہماری روزی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا۔
اس کے لیے محنت ضرور کرنی ہے، لیکن فقط اللہ تبارک و تعالی ہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ وہ رازق ہے، ہم اس کو راضی کریں گے، اللہ راضی ہو جائے گا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت کی نعمتیں بھی میسر آ جائیں گی۔ ثم انتم تشرکون، فرمایا گیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے ہر تکلیف سے، پھر بھی تم اسی کے شریک ٹھہراتے ہو، تم اسی کے ساتھ شرک کرتے ہو، تو یہ تو بڑی نادانی ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ جو رب تمہیں تکلیفوں سے نجات عطا فرماتا ہے اس کا حق یہ ہے کہ ہم وقت پوری زندگی اس کی فرما برداری میں گزاری جائے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نافرمانی سے محفوظ فرمائیں، اس کا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھیج دے۔ کیا تم نے سابقہ امتوں اور قوموں کا ذکر نہیں سنا کہ بعض لوگوں کے اوپر آسمان سے بارش برسائی گئی پتھروں کی، بعض کو زمین کے نیچے سے پانی طوفان اس پانی کے ذریعے ہلاک کیا گیا؟ تو کیا تم ان قوموں کا تذکرہ نہیں پڑھتے؟ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے، یا پھر او یلبسکم شیعا، یا تمہارے آپس میں مختلف گروہوں کو ہی آپس میں لڑوا دے، تم آپس میں ہی لڑائیاں کرتے پھرتے رہو اور اس طرح تم خود ہی اپنا نقصان کرنے والے ہو۔ وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے، ایک دوسرے سے بدلہ لے، دوسرا پہلے سے بدلہ لے، تو آپس میں ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی وجہ سے تمہارا روب زائل ہو جائے۔ انظر، دیکھو تو صحیح، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم اپنی نشانیوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، اس امید پر شاید کہ انہیں بات سمجھ آ جائے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اے محبوب آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا، حالانکہ یہ قرآن تو حق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید حق اور سچ پر مبنی کتاب ہے، اس کو آپ کی قوم نے جھٹلایا۔ قل، تو اے محبوب آپ فرما دیجئے، لست علیکم بوکیل، میں تم پر کچھ نگہبان نہیں ہوں، میرا کام قرآن کی تعلیم تمہیں دے دینا ہے، صحیح رستے کی سمت بتا دینی ہے، اب تم اس پر آؤ عمل کرو، یہ تمہارا اپنا نصیب ہے، تمہاری بدعمالیوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں تم پر نگہبان محافظ نہیں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن میں جتنی بھی خبریں عطا کی ان تمام خبروں کا ایک وقت مقرر ہے، معین ہے، جب وہ ٹھیک وقت آ جاتا ہے تو وہ خبر واقع ہو جاتی ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، عن قریب تم جان لوگے کہ جس عذاب کا، جس قرآن کا تم مذاق اڑاتے ہو، جب تم پر عذاب کا وقت آئے گا تو تم اپنے بدلے کا عذاب ضرور چکھو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اے سننے والے جب تو انہیں دیکھے کہ یہ ہماری آیتوں میں مذاق اڑا رہے ہیں، ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے لغو باتیں کر رہے ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا جس مجلس میں تو دیکھ اے سننے والے کہ قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، پاک ہستیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اول فول بکے جا رہے ہوں، دین اسلام پر اپنا تبصرہ کیا جا رہا ہو، اپنی رائے سے بات کی جا رہی ہو، قرآن کا حکم سنیے، فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے سننے والے اس مجلس سے اپنے آپ کو دور کر دینا، ایسے لوگوں سے درگزر کر دینا،
تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بے دینوں سے، گمراہوں سے، بد عقیدہ لوگوں سے، گستاخان رسول سے، گستاخ صحابہ و اہل بیت سے، گستاخان اولیاء سے تیرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان کی مجلسوں میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، ان سے درگزر کرنا، منہ پھیر دینا، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، اور اگر شیطان تجھے ان کی مجلس میں بٹھا کر تجھے بھلا دے، تجھے یاد ہی نہ رہے کہ یہ مجلس بے دینوں کی مجلس ہے، گمراہوں کی مجلس ہے، یہاں نہیں بیٹھنا، یہ بات شیطان اگر تجھے بھلا دے تو فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، تو جیسے ہی یاد آ جائے کہ یہ بے دین کی مجلس ہے فوراً اٹھ جانا، بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ نہیں ہم تو کسی اسلامک ٹاپک پر بات کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو صرف ایسے ہی دوست یار بیٹھ کر شغل میلہ کرتے ہیں، ہم کسی اسلامک ٹاپک پر بات نہیں کرتے، اس کا اپنا مسلک ہے، اپنا دین ہے، میرا اپنا مسلک، میرا دین ہے۔ نہیں دوستوں، قرآن فرماتا ہے اس مجلس میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، بعد میں یہ بات طے ہوگی کہ ٹاپک پر بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، انٹری منع ہے، اس مجلس کے اندر جانا ہی الاؤ نہیں ہے۔ جب الاؤ ہی نہیں ہے تو پھر بات کی بات ہے کہ کس موضوع پر بات ہوگی۔ مع القوم الظالمین، اگر تو ایسی مجلس میں ان مجلس والوں کے ساتھ بیٹھ گیا تو تیرا شمار بھی ظالم قوم کے ساتھ ہوگا، تو بھی پھر قرآن اور حدیث کے اندر اپنی زیادتی اور ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور پرہیزگاروں پر ان بے دینوں کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم ان بے دینوں کی مجلس میں نہ جائیں اور ان کی اصلاح نہ کریں، اس طرح تو ان کا کام بڑھتا جائے گا اور اس کا گناہ ہمیں ملے گا۔ تو فرمایا یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے کہ اس طرح شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار ان کی اصلاح کی نیت سے تو میں جا سکتا ہوں نا۔ عام آدمی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا ہے، عام آدمی کے لیے کسی بھی بد عقیدہ شخص کی تقریر سننا، اس کی مجلس میں جانا، اس کے ساتھ دوستی کرنا، اس کی کوئی بھی بات چاہے وہ واضح قرآن اور حدیث کی بات ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو اور صرف قرآن ہی پڑھتا ہو، صرف حضور کی حدیث ہی پڑھتا ہو، فرمایا باوجود اس کے اس کا ایسی مجلس میں جانا، تقریر سننا، اسٹیٹس پر کلپس لگانا، یہ سب کا سب حرام ہے، اشد حرام ہے۔ تو فرمایا یہ عام عوام کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہی تو شیطانی خیال ہے کہ شیطان اس انداز سے انٹری کرواتا ہے کہ مجھے سامنے والے کی اصلاح کرنی ہے۔ نہیں دوستوں، اصلاح اپنی ہو جائے ایسے موقع پر یہ سب سے زیادہ غنیمت ہے۔ یہ کام اصلاح کا ان کے حوالے ہے کہ جن کے پاس علم ہے، بدعقیدہ لوگوں کا رد کے دلائل موجود ہیں، وہ علماء ربانیین ہیں جن کے پاس مضبوط علم کے دلائل ہیں، وہ ان کی مجلس میں جا کر ان کی اصلاح کے ساتھ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ عام آدمی کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ ولیکن ذکر، لیکن ہاں ایسے گمراہوں کو نصیحت کی جائے گی، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ باز آ جائیں اور اپنی گمراہیت سے دور ہو جائیں، لیکن یہ کام صرف اہل علم کا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور اے محبوب آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود، ہنسی مذاق بنا لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہنسی مذاق بنانے والوں کا دین اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اے محبوب جنہوں نے دین کا ہنسی مذاق بنایا آپ انہیں چھوڑ دیجئے۔ وغرتہم الحیات الدنیا،
اور انہیں ان کی دنیا کی زندگی نے فریب دیا، دھوکے میں ڈال دیا۔ ان کے پاس دنیاوی مال تھا تو وہ سمجھنے لگے کہ ہم اس دنیاوی مال سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، اور آپ انہیں قرآن سے نصیحت کرتے جائیے، أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، کہ کہیں کوئی جان اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے پکڑ میں نہ آ جائے۔ تو آپ بار بار انہیں قرآن پاک کی نصیحت کیجیے۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا قیامت کے روز نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، روز قیامت اگر یہ کفار چاہیں گے کہ سارا اپنا مال دے کر عوض میں اپنی جان چھڑا لیں، تو فرمایا لا یؤخذ منہا، ان سے ان کا مال لیا ہی نہیں جائے گا۔ وہاں کوئی تھوڑی رشوتیں چلیں گی، وہاں کوئی عوض معاوضہ نہیں ہوگا، وہاں پر جو اس دنیا میں جو عمل کیا ہوگا اسی کے مطابق وہاں جزا پائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے ہوئے پر پکڑے جائیں گے۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا۔ وعذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ کس وجہ سے؟ بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ انکار کیا کرتے تھے۔ جب ان کے سامنے قرآن اور حدیث کی بات آتی وہ فوراً اس کا انکار کرتے۔ آئیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، رب تعالی ہم تمام کو ہمیشہ قرآن اور حدیث کی بات کو ماننے والوں میں شمار فرمائے۔ قرآن اور حدیث کا نور ہمیں زندگی میں عطا فرمائے، قبر کی زندگی میں عطا فرمائے، حشر کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک و مولا، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، حاضرین میں سے جو کوئی پریشان حال ہو، اے رب جو انٹرنیٹ پر سماعت کرتے ہیں ان میں سے جو کوئی پریشان حال ہو، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اپنے غیب کے خزانوں سے حضور کے تمام غلاموں کو مالا مال فرما۔ اے مالک و مولا، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے مالک و مولا، مہنگائی کا خاتمہ فرما، بے روزگاری کا خاتمہ فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال برکتوں والی عافیت، آسان عزت والی روزی عطا فرما۔ جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکتیں نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، ہمیں اپنی اولاد کی اسلامی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے جلد رہائی عطا فرما۔ اے مالک، جو بے جا مقدمات میں گرفتار ہیں، جلد اے مالک تمام بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما۔ غازی تنویر قادری، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ اے مالک و مولا، فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ عالم اسلام میں جہاد کی حرکت پیدا فرما۔ اے مالک و مولا، مسلمانوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ کھل کر دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اسرائیلی مصنوعات کا کھل کر بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب کریم، مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، کفر، یہود و نصارہ کے ٹکڑے ٹکڑے فرما، اسرائیل کا خاتمہ فرما۔ اے مالک و مولا، انہیں عبرتناک شکست عطا فرما۔ اے مالک و مولا، مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وقار عطا فرما۔ قرآن اور حدیث کے دامن سے وابستگی عطا فرما۔ روزانہ آنے، دوسروں کو ساتھ لانے، اس کی دعوت عام کرنے کا سچا جذبہ عطا فرما، ساتھ دوسروں کو لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک، ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام. یا ارحم الراحمین مالک، درود و سلام والے آقا کریم علیہ السلام کے صدقے ہم تمام کو امن و سلامتی عطا فرما. جلد عمرہ مقبول، حج مبرور کی اپنے والدین والدہ کے ساتھ جانے کی سعادت عطا فرما. اے مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.